الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اور زمین کو اس کے بعد کوٹ پھٹک کر قابل رہائش بنا دیا، اس نے اس کے پانی کو اس سے نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا، اور پہاڑوں کو زمین سے ابھار دیا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے منفعت کے سامان ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیہ مبارکہ نمبر 34 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالہ سے کہ رب ذوالجلال نے شب کو گہرا تاریک بنایا اور سورج کو روشنی دینے والا بنایا۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے زمین کے پھیلانے کا اور زمین پر ہمارے رہنے کا، مکانات بنانے کا، تعمیرات کا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پھیلایا، یہاں یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا یا پہلے آسمان کو پیدا فرمایا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن پاک کے آیات کی تطبیق کے لحاظ سے نفس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور پھر زمین کو اللہ نے بعد میں پھیلایا ہے۔ اب ظاہر ہے زمین کا پھیلانا تو یہاں پر ہے، آسمان بلندی پر ہیں، جو یہ تحت ہے اس کے لحاظ سے آسمان کے مقابلہ میں وہ تو فوق پہ ہے، بلندی پہ ہے، تحت پہ زمین ہے، لیکن پھیلایا بعد میں زمین کو۔ چونکہ زمین کا پھیلانے کے بعد اس کا آباد ہونا جو ہے وہ سارے کا سارا مرہون منت ہے آسمان کے۔ آسمان کے بغیر زمین آباد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب تک آسمان سے روشنی نہیں اس کو ملتی، جب تک آسمان سے اللہ تعالیٰ اسے پانی عطا نہیں فرماتا، اس وقت تک کائنات میں زمین بنجر ہے، چشمے جاری نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح زمین کے اوپر کوئی فصل نہیں اگ سکتی، اور اگر خدا نخواستہ مسلسل رات رہے تو پھر بھی بہت سارے ایسی فصلیں ہیں جو تیار نہیں ہوتی۔ اگر مسلسل روشنی رہے اور رات نہ آئے تو پھر بھی جو ہے وہ فصلیں تیار نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے لیکن پھیلایا نہیں ہے، پھر آسمانوں کو بنایا ہے، پھر زمین کو پھیلایا ہے۔ یہ ترتیب ہے جو آیات مبارکہ میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد ہم نے زمین کو قابل رہائش بنا دیا۔ یہاں اس کے مختلف پہلو بنائے گئے، اسی زمین سے اینٹ بنائی گئی، اسی زمین سے گارا بنایا گیا، اسی زمین سے سیمنٹ بنایا گیا، اسی زمین کے ساتھ یہ سارا جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں جو میٹیریل آپ کو یہ نظر آتا ہے بلڈنگ کے اندر، یہ سارے کا سارا بنیادی طور پر نکلتا زمین سے ہی۔ یہ زمین کی ہی شکلیں ہیں، اس کو جیسے جیسے آپ اس پہ کام کرتے چلے جائیں گے، اس کی نئی سے نئی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے نکھرتی چلی جائے گی۔ بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ مٹی ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی اللہ نے اس کے اوپر پھر پانی بچھانے کے بعد اس کے اندر سے پانی کو نکالا اور انسانوں کو زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چارہ بھی نکالا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تو چارہ نہیں کھاتا، اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان تو چارہ نہیں کھاتا، بنیادی طور پر انسان جن جانوروں سے گوشت استعمال کرتا ہے
اور جن جانوروں سے وہ دودھ استعمال کرتا ہے اور جو گوشت کھاتا ہے وہ سارے کا سارا اس کا مدار کس پر ہے؟ چارے پر ہے۔ جانور بڑے دیکھ لیں چارہ کھاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ گوشت کا سما کرتے ہیں۔ سب سے چھوٹی چیز مرغی کو دیکھ لیں، مرغی جو ہے وہ کس چیز سے پلتی ہے؟ اناج سے پلتی ہے، اور سب سے اہم اس کی خوراک میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ سویا بین ہے۔ آج کل جو ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا اس کا سورس آف فوڈ ہے وہ کیا ہے؟ سویا بین ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ بھی زمین سے نکلنے والا ایک چارہ ہے، ایک بیج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چارہ پیدا کیا، فرمایا یہ بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور براہ راست کچھ ایسا چارہ ہے جو انسان خود کھاتا ہے براہ راست۔ پالک کیا ہے؟ یہ چارہ ہے۔ ساگ کیا ہے؟ یہ چارہ ہے۔ اور اس طرح آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ انسان خود کھاتا ہے۔ قہوہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چارہ ہے جو انسان پی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بے شمار جو چیزیں گننا شروع کر دیں تو یہ نکل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے زمین سے نکالی ہیں، اے انسان ہم نے صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کی۔ جانور بھی جو پیدا کیے ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ گھوڑا پیدا کیا تمہاری سواری کے لیے، اونٹ پیدا کیا تمہاری سواری کے لیے، باقاعدہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ باقی چوپائے پیدا کیے، حلال جانور پیدا کیے، فرمایا تمہارے گوشت کے لیے، اور یہاں تک فرمایا والفلک، اور کشتیاں جو ہم نے سمندر میں جاری کی، فرمایا وہ بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ درخت جو پیدا کیے، یہ سارے جتنے پھل ہیں، باغات ہیں، گلشن ہیں، گلستان ہیں، خوشبو ہے، اللہ کی نعمتوں کو اگر گنا جائے اور دیکھا جائے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری نعمتیں اے ابن آدم میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر انسان یہ سارا کچھ کھانے کے بعد اور سارا کچھ لینے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد اپنے ہی مالک کو سجدہ کرنے سے اس کا دل نہ کرے تو اس سے بڑا پھر نہ شکرہ کائنات میں کوئی نہیں۔ لوگ ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، بڑی اہم باتیں لکھی ہیں، کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھ رہے، اور میں کہتا ہوں اس سے آگے کی بات ہے۔ جو شخص نافرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر بے ادبی اور کتنی توہین کر رہا ہے۔ آپ کہیں کھانا کھانے جائیں، یہ حقائق ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے نچلی سطح پہ آ کے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، ایک ویٹر ہے وہ آپ کو کھانا لا کے دیتا ہے، حالانکہ وہ اس شاپ کا، اس ہوٹل کا، ریسٹورنٹ کا وہ ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے آپ کو کھانا دینا، پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کو کھانا اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، آپ اس کے اچھے رویے کی وجہ سے، حالانکہ آپ کو اس کو کچھ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹپ دے دیتے ہیں کہ یار تو نے بڑا اچھا سرو کیا ہے، تو نے بڑے احترام سے کھانا پیش کیا ہے، یہ تمہاری ٹپ ہے، یہ تمہاری خدمت ہے، ہم تجھے یہ انعام کے طور پہ دے رہے ہیں۔ اس نے ایک تھوڑی سی بھلائی اچھائی کی جو اس کی ڈیوٹی تھی، جو اس کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، آپ کے اوپر اس نے احسان نہیں کیا، لیکن آپ اس سے خوش ہوئے اور آپ نے اس کو ٹپ دے دی۔ کیوں؟ یار یہ اخلاقیات کا مظاہرہ ہے۔ وہاں آپ اپنی ایگو اور اپنی انا کا خیال کرتے ہوئے آپ ٹپ دیتے ہیں، تھوڑی نہیں دیں گے، دوسرا زیادہ دے رہا ہے وہ کیا کہے گا، یا اس کے دل میں جائے گا یار یہ تو بڑا بھوکا بندہ ہے، اس نے اتنا دیا، اس نے تھوڑے سے پیسے دیے۔ اپنی ذات اور ایگو کے لیے تو آپ نے اس کو ٹپ دے دیا، اللہ کی ذات نے تو سب کچھ آپ کو دیا، پھر آپ نے اللہ کو کیا دیا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ غور کرنے والی باتیں کہ کوئی ہلکا سا آپ کے ساتھ کوئی آپ کو پانی پلا دے تو انسان کیا کہتا ہے؟ یار تیرا بہت شکریہ، تیرا بہت شکریہ۔ کوئی تھوڑا سا نیکی کر دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں میرا شکریہ یہی ہے کہ جو میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میری تعریف کر اور میری ثنا کر، بس وہ کر دے، میں اسی میں راضی ہو جاؤں۔ اور بندہ اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر اس کو میرا خیال ہے دنیا میں جینے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔
آگے ارشاد فرمایا گیا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا. پھر آگے پہاڑوں کی بات اللہ نے فرمائی. آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک میں مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں تفسیر میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ زمین کے حوالے سے بات کرتا ہے وہاں پر پہاڑوں کی بات بھی اللہ ضرور فرماتا ہے، کیونکہ زمین اور پہاڑوں کا تعلق بڑا گہرا ہے اور اس کے قیام میں پہاڑوں کا بڑا تعلق ہے. فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین سے ابھار دیا. زمین سے ابھری ہوئی چیز ہے، بلند ہے، زمین سے بہت بلند ہے، بہت بلند چوٹیاں ہیں آج دنیا کے اندر. ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی بلند ترین چوٹی ہے اس دنیا میں پہاڑ کی. پاکستان میں بلند ترین چوٹی ہے K2، کتنی بلندی پر ہے. اللہ نے فرمایا کبھی انسانوں غور کرو، یہ پہاڑوں کی بلندیاں بھی ہم نے جو پیدا کی ہیں یہ بھی تمہارے لیے پیدا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر چیز یہ بھی تمہارے لیے ہے. متاع لکم ولانعامکم، فرمایا یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، مال و متاع ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے. اب ان پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ایسے پہاڑی جانور ہیں جن کی اللہ نے خوراک اور ان کا انتظام اور انصرام سارا پہاڑوں پر کیا ہوا. وہ پہاڑی علاقے کی چیزیں باقی علاقوں میں رہ نہیں سکتی، وہ وہیں پہ صرف رہ سکتی ہیں. کئی ایسے جانور ہیں جو بہت زیادہ ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے، وہ اسی علاقے میں رہ سکتے ہیں. یہاں میدانی علاقوں میں آئیں تو وہ گرمی سے ہی مر جائیں. اسی طرح بہت سارے اللہ نے ایسے پھل پیدا کیے ہیں جو صرف اور صرف اگتے ہی اس پہاڑی علاقے میں، سنگلاخ علاقوں میں. میدانی علاقوں کی اور فصلیں بنائیں، پہاڑی علاقوں کی اور بنائیں، ریگستان کی اور تھل کی، صحرا کی اور فصلیں بنائیں. فرمایا یہ سارے کا سارا انتظام اور نظام جو چلانے والا ہے اور انہیں ترتیب دینے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں نا مسلسل سورہ نازعات میں کتنی یہ ساری چیزیں، اور قرآن میں بار بار میں نے عرض کیا سب سے زیادہ جس پر قرآن نے زور دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشاہدات، اس کو بہت پسند ہے. مشاہدہ، یہ سارا جو بیان ہے یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مشاہدات سے. مشاہدات سے. اور مشاہدات کو اس نے بہت بیان کیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب مشاہدہ کرتا ہے اور اس میں غور و خوض کرتا ہے تو لا محالہ اسے یاد آتی ہے کہ اس کو ترتیب دینے والا کوئی ہے اور وہی اللہ کی ذات ہے. تو جتنا جتنا آپ غور کرتے جائیں گے نا، میں آپ کو عرض کروں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے اللہ کے کارخانہ قدرت میں غور کرنا. اس کے بغیر معرفت ممکن ہی نہیں. جگہ جگہ آیتیں آئی پڑی ہیں، افلا تاقلون، افلا تبصرون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون. یہ ساری آیات کا ایک ہی مطلب ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، تم سوچتے نہیں ہو، تم غور و خوض نہیں کرتے ہو، تم تدبر نہیں کرتے ہو، تم فکر نہیں کرتے ہو. یہ ساری آیات اس بات کی داعی ہیں اور ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کے نظام میں غور کرو. اور میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ تجربہ ہے، آپ جتنا جتنا اس کائنات میں غور کرتے جائیں گے آپ کے لیے اللہ کی معرفت کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آپ قرب میں چلتے جائیں گے. اور پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تقوی بھی پیدا فرماتا چلا جائے گا. اور پھر انسان گناہ کی طرف جاتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے انسان کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو کس کی زمین پر تو گناہ کرنے لگا ہے، یہ زمین کس کی ہے. یہ کب آئے گا؟ جب ہم سوچیں گے. آج گناہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے انسان غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا. کس کی زمین پر گناہ کر رہا ہے؟ اللہ کی زمین پر. اور کس کے سائے میں گناہ کر رہا ہے؟ اللہ کے آسمان کے سائے میں. اور کس روشنی میں
اور کس اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے جو اللہ نے تیرے لیے بنایا۔ جب انسان ان باتوں میں غور کرتا ہے تو پھر اس کا اندر کا انسان اسے ڈانٹتا ہے، شرم کر، حیا کر، کیا کر رہا ہے، اسی مالک کی زمین پر گناہ کرنے لگا۔ اس لیے یہ جتنا آپ یہ بڑھاتے جائیں گے تدبر، تفکر، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔